السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی سیدہ جاریہ فاطمہ نے شیئر کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں، اور ایک خوفناک واقعہ اپنے گھر کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرا گھر ٹرپل سٹوری پر ہے، اور میں اور میرے 3 بیٹے اور میرے ہسبینڈ ہم اس گھر میں رہتے ہیں۔ میرے جو ہسبینڈ ہیں، ان کی جو بزنس کی روٹین ہے، وہ 2 دن گھر پہ رہتے ہیں اور باقی سارا ویک وہ اپنے شیڈ پر ہوتے ہیں، اور 4 ڈیز میں گھر پہ اکیلی ہی رہتی ہوں۔ بچے ایک دن اپنی نانوں کے گھر چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ رات کو آئیں گے، تو میں گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ مجھے گرمی لگ رہی تھی بہت، تو میں اوپر والے پورشن سے نیچے آئی اور نیچے آ کر لیٹ گئی۔ عشاء کے بعد کا ٹائم ہوگا، ابھی میں آ کر لیٹی ہوں تو میری آنکھ لگ گئی اور میں صوفے پر ہی لیٹ گئی، سو گئی ادھر۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ جاریہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے فیس کے اوپر کچھ الجھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے فیل کیا کہ جیسے میرے فیس کے اوپر کچھ ہے، یعنی میرے فیس کے اوپر الجھن ہونے لگ گئی۔ آپ یقین نہیں کریں گے آپ کے لسنرز اس چیز پر کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے اوپر ایک لڑکی جھکی ہوئی ہے، جس کے بال میرے چہرے پر لگ رہے ہیں، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ نہایت خوفناک ہے۔ وہ میرا خواب نہیں تھا۔ میں نے بہت زور سے میں نے چیخ ماری، اور میں اٹھی تو وہ لڑکی بڑی تیزی سے پیچھے ہٹی اور رینگتے ہوئے صوفے کے ساتھ ایک روم بنا ہوا ہے، اس کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، اس قدر شیورنگ ہو رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری جان نکل جانی ہے۔ نہ تو میں صوفے سے اٹھ پا رہی تھی، کیونکہ اگر میں اوپر کی طرف جاتی تو وہ روم بالکل سیڑھیوں کے ساتھ تھا۔ مجھے خوف آ رہا تھا۔ میں بھاگ کر مین دروازے کی طرف گئی، اور مین دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دور سے اس کمرے کو دیکھنے لگی جس کمرے کے اندر وہ لڑکی گئی تھی۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ لڑکی دروازے کو تھوڑا سا کھول کر مجھے جھانک رہی ہے۔ اب میری جو چیخیں تھیں وہ بالکل نکل رہی تھی، اور میں یہ سمجھ رہی تھی کہ کہیں باقی آس پاس کے لوگ یہ نہ سمجھے کہ کوئی مجھے مار رہا ہو۔ اب نہ تو میں موبائل اٹھا سکتی تھی، کیونکہ وہ لڑکی بالکل کمرے کے دروازے کو تھوڑا سا کھول کر مجھے دیکھ رہی تھی، اور اس کی چہرے پر عجیب سی خوفناک ہنسی تھی، جس کو میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ میں اس رات 10 بجے تک، 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک میں نیچے ہی کھڑی رہی، دروازے کے پاس۔ اندر جانے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ موبائل بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ کالز آ رہی تھیں لیکن میں کالز پک نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے خوف تھا میں اندر جاؤں گی تو وہ مخلوق مجھے پکڑ لے گی۔ اللہ کا یہ احسان ہوا میرے پہ کہ اس رات میرے ہسبینڈ کو کوئی کام تھا، اور وہ شہر میں آئے ہوئے تھے، تو وہ گھر آ گئے۔ اب انہوں نے ڈور بیل دی، میں نے دروازہ کھول دیا، تو وہ کافی حیران ہوئے کہ تم نے اتنی جلدی آج کیسے دروازہ کھول دیا۔ میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا، ان کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگی، اور مجھے کچھ ہوش نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، اب چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا، ہم لوگ دونوں اوپر چلے گئے۔ میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا، اور یہ بھی کہا کہ آپ خود دیکھیں گے دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری بات پر میں بالکل یقین کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ ایک دن میں بھی نیچے بیٹھا اپنا کوئی کام کر رہا تھا لیپ ٹاپ پر، تو اچانک سے مجھے آہٹ محسوس ہوئی، تو کمرے کا جو ڈور تھا اس کے جو ہینڈل تھا اس کو پکڑ کر کوئی ہلا رہا تھا۔ میں نے اس چیز کو اگنور کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ میری نظر پڑی تو ہم لوگوں کی ونڈو کے پاس ایک بزرگ شخص کھڑا ہوا تھا، جس کی سفید داڑھی تھی۔
اس کی داڑھی اس قدر لمبی تھی جو کہ مجھے نظر آ رہی تھی اس کے پیروں تک تھی. وہ سفید شلوار قمیض میں تھا اور سفید ہی ٹوپی میں تھا. میرے دیکھتے دیکھتے وہ شخص میری طرف پلٹا اور غائب ہو گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں. جاریہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ بالکل ہمیں اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ گھر اب بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور اس گھر کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. پھر ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد کسی اور گھر میں شفٹ ہو گئے. بہت زیادہ خوفناک وہ گھر تھا. ادھر آہٹ محسوس ہوتی تھی رات کے ٹائم. وہ رینگتی ہوئی عورت میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی. جس سٹائل میں وہ رینگتے ہوئے گئی تھی وہ سٹائل میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی، اس لیے کہ وہ بہت خوفناک اور وحشتناک تھی. اس کے لمبے لمبے بال، اس کا سفید لباس آج بھی میرے ذہن میں آتا تو میں ڈر جاتی. کئی راتوں کو میں سو نہیں سکی. وہ میری خواب میں آتی تھی. ایک تو خوف تھا اور اس خوف کی وجہ سے وہ میری خواب میں ضرور آتی تھی. بہت شکریہ جاریہ اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. آج کی دوسری خوفناک کہانی بلال نے شیئر کی ہے. بلال کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں اور ان کی بھی اسٹوری وہیں سے انہوں نے شیئر کی ہے. اور بلال کہتے ہیں کہ میں جاریہ کا کزن ہوں اور آپ کے چینل کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں. بہت شکریہ بلال آپ کا میری چینل کی سٹوری سننے کے لیے. تو بلال کہتے ہیں کہ میں بھی ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کہ میرا کچھ آفس ورک اس طرح کا ہے کہ میں لیٹ نائٹ واپس آتا ہوں گھر میں. تو ایک دفعہ میں نے بہت زیادہ خوشبو لگائی ہوئی تھی. اسی کشمکش میں میرے سر میں بھی بہت درد ہو رہی تھی. اس دن میں نے بھی فیل کیا کہ میں نے بہت زیادہ خوشبو یوز کی ہے اور اس خوشبو کی وجہ سے میرا سر بہت درد کر رہا تھا، بھاری ہوا تھا. میں لیٹ نائٹ واپس آ رہا تھا اور اتفاقاً اس دن میں نے بہت زیادہ بیف کھایا تھا، بڑا گوشت کھایا تھا. اچانک سے میری گاڑی رک گئی بیچ راستے میں اور میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ میری گاڑی کو کیا ہوا ہے. میں نے گاڑی چیک بھی کروائی تھی. میں جیسی گاڑی سے نیچے اترا ہوں تو اچانک مجھے لگا کہ گاڑی کے نیچے سے کسی نے میرا پاؤں پکڑ لیا ہو. میں نے نیچے سے دیکھا تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا. وہ میرا وہم تھا، نیچے کوئی چیز بھی نہیں تھی. جلدی سے میں گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی. اب جیسے ہی گاڑی مجھے آگے لے کر جا رہی تھی، ابھی میں گاڑی سٹارٹ کر کے آگے جا ہی رہا تھا تو میں نے آگے دیکھا کہ سڑک کے بالکل بیچوں بیچ ایک بہت لمبے قد کا شخص کھڑا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر میں بہت ڈرا اور میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. پھر مجھے ایک اللہ والے کے پاس لے جایا گیا. میں بچ گیا اس ایکسیڈنٹ سے. مجھے ایک اللہ والے کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کرتے ہو اور بہت زیادہ بڑا گوشت کھاتے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے پیچھے ایسی مخلوقات ہیں، اس لیے اوائڈ کرو ان چیزوں سے. اس دن کے بعد میں نے سب کچھ یہ پرفیوم اور بڑا گوشت کھانا بالکل چھوڑ دیا. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو یہ سٹوری تھی بلال کی جو انہوں نے اسلام آباد سے شیئر کی. بلال اور سیدہ جاریہ یہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کے چینل کو بہت پسند کرتے ہیں اور ہم دونوں کزنس کے سٹوریز کو اکٹھا آن ایئر کریے گا. تو آپ دونوں کی میں نے سٹوریز آن ایئر کر دی ہیں. بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف. یہ سٹوری شیئر کی ہے خرم نے لاہور سے. خرم کہتے ہیں کہ میں ایک اور خوفناک واقعہ لے کر آپ کے لسنرز کے لیے آیا ہوں. سٹوری اس طرح ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. میں قبرستان گیا ہوا تھا، یعنی خرم اپنی والدہ کی قبر پر گئے ہوئے تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. واقعہ اس طرح تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں، قبرستان میں ایک قبر ہے جدھر 2-3 بچے کھیل رہے ہیں اور کھیلتے کھیلتے اچانک سے وہ کبھی قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، کبھی قبر سے باہر نکل آتے ہیں. اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا. اس ٹائم مغرب کی اذانیں سٹارٹ ہو چکی تھیں. وہ بار بار قبر کے اندر جاتے تھے اور قبر سے باہر آ جاتے تھے. وہ واقعہ دیکھ کر میں بہت خوفزدہ، اور خرم کہتے ہیں کافی دیر وہ اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھے رہتے ہیں. ان کے دل کو سکون ملتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں اٹھنے لگا تو وہ بچے میری طرف متوجہ ہوئے، جیسے مجھے اپنا آپ ظاہر کروا رہے ہوں. وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور بھاگتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے. میں نے آیت الکرسی پڑھی اور میرے دل کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے ان کی والدہ ان کو کہہ رہی ہوں کہ بیٹا اب تم چلے جاؤ. ایک غائبی طاقت، ایک دعا میرے ساتھ تھی. کہتے ہیں پھر بھی انہوں نے اپنی والدہ کے پاؤں چومے، ان کی قبر پر
ان کی قبر پر اپنی والدہ کے قدموں کی طرف سے ان کے پاؤں چومے اور وہ کہتے ہیں میں جلدی سے ادھر سے نکل پڑا. مجھے پیچھے سے بہت عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، کافی خوفناک، کافی عجیب دہشت ناک آوازیں، غرانے کی آوازیں، مسکرانے کی آوازیں خوفناک طریقے سے. لیکن پھر بھی میں ڈرا نہیں ہوں اور میں اللہ پاک کا نام لے کر وہاں سے نکل گیا، یہ سوچ کر کہ ان کی والدہ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اب بھی. تو یہ ایک واقعہ تھا خرم کا جو انہوں نے لاہور سے شیئر کیا. بہت شکریہ خرم، اور آپ بہت اچھا کرتے ہیں جو اپنی والدہ کے قدم چومتے ہیں چاہے وہ فوت ہو گئی ہیں. پھر بھی بات ایک ہی ہے، اور آپ کی اسٹوری بھی بہت ہارر تھی. تو لسنرز، یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک سوری نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم قبرستان میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا. تو بہت کچھ ہوتا ہے. قبرستان جنات کا مسکن ہے، ادھر پلیز مغرب کے ٹائم مت جائیں، رات کے ٹائم مت جائیں، خاص کر گوشت وغیرہ لے کر تو بالکل مت جائیں. قبرستان میں جو لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں ایسی حرکت بالکل نہ کریں، بہت گناہ بھی ملتا ہے. اور یہ کیونکہ یہی ہماری آخری آرام گاہ ہے، تو پلیز ان چیزوں سے اوائڈ کریں اور اللہ پر اپنا عقیدہ پختہ رکھیں. انشاءاللہ کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ ہے آج کی کچھ خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو میرے چینل کی سٹوریز کیسی لگتی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیا کریں، جو کہ آپ دیتے بھی ہیں. اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی مینشن ہے، اور کومنٹ باکس میں بھی. آج کا اچھا میسیج، ہمیشہ اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، درود شریف اور قرآن پاک پڑھیں، اور والدین کی جتنی ہو سکتا ہے خدمت کریں اور بزرگوں کا احترام کریں. اسی میں انسان کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا. آئی ہوپ آپ اس پر ضرور عمل کرتے ہوں گے، اور جس طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے رہیں اور شیئر بھی کریں. اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے گھر والوں کو اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.